20 مارچ کبھی کبھی کیونکہ اس کی ڈائمینشنز کی وجہ سے تھوڑا سا آگے پیچھے ہوتا رہتا ہے، لیکن اس میں گھنٹوں کا فرق پڑتا ہے. جن کے زوڈیک چارٹ میں سن کی پوزیشن جو ہے وہ اس وقت 9th ہاؤس میں ہے نا، ان کے لیے بھی بڑی شاندار چیزیں ہونی ہیں. کیریئر اور جاب کی بات کر لیں تو ان کے لیے جو ہے وہ مارچ سے مئی تک چیلنجز ہیں، لیکن مئی کے بعد کارکردگی بہت اچھی ہے. اینڈ ہیلتھ، آپ کی کیپیسٹی آف ارننگ وہ بڑھے گی، وہ بڑھ جائے گی. فلائٹ کا اشارہ دے رہا ہے. اچھا، یعنی اگلے 9 مہینے فلائٹ ہے. واہ واہ واہ. ٹورس جو ہے موجاں کرو. واہ واہ. جیمنائی جو ہے اس کی بات کر لیں تو بگ چانس آف لو میرجز، لو لائف جو ہے وہ سکون میں گزر جائے گی. پچھلے 2 سالوں سے بہتر اس سال محبت کا ذائقہ. لیکن آپ کو یہ بات بتا چلوں کہ یہ جو مارچ کا مہینہ چل رہا ہے ایکچولی زوڈیک ایئر جو ہے وہ یہیں سے شروع ہوتا ہے، اور ایک نوروز کا بھی مسئلہ ہے، وہ بھی ان سے ڈسکس کریں گے. بہت شکریہ سر آپ کی تشریف آوری. آلویز ویلکم بھائی. سر آپ نے جو تعریف کر دی بہت زیادہ کر دی سر. بڑا مشکل نہ ہوئے گا نہیں، وہ دس دیو آپ ہی. میں تو منہ تے نہیں چڑھ دے. اٹس ون لائن زوڈیک کنسلٹنٹ، دیٹس اٹ. اچھا نہیں، زوڈیک کنسلٹنسی، زوڈیک کنسلٹنسی کمپرائز ود ایوری تھنگ، علم جعفر، علم اعداد، پامسٹری، ایسٹروپامسٹری، اسی کے اندر. اور نمبرز والا بھی تو ایک ہوتا ہے نا، علم اعداد اس کو کہتے ہیں، نیومرولوجی. بیسیکلی جب ہم زوڈیک کنسلٹنسی کی بات کرتے ہیں تو زوڈیک کنسلٹنسی میں ہمیں بیسک نالجز سارے پڑھنے پڑتے ہیں. اوکے. اور ان میں جو ہے وہ ایسٹرولوجی بھی ہے، اس میں ویدک کے اسکول بھی ہیں، ویسٹرن کے اسکولز بھی ہیں، ہمیں بیسک سارا پڑھنا پڑتا ہے. اور باقی سر ایک چیز جتنا پڑھا تو پلیٹو نے جو کہا تھا وہ مجھے اپنی ذات میں محسوس ہوتا ہے کہ ایز مچ ایز آئی نو دیٹ آئی نو نتھنگ. اوئے ہوئے ہوئے. تو سر بالکل ایسے ہی عام سا آدمی ہوں، اللہ کی مہربانی ہے. وہ جو سخی سلطان بہو نے کہا تھا کہ میں گلیاں دا روڑا کوڑا میں ہل چڑھایا سائیں، تو وہ ان کی مہربانی ہے. وہ کہیں سے کسی سے بھی کام لے لیں، اپنی ذات تو ہوتی نہیں ہے. اللہ ٹھیک ہے. باقی رہ گیا سر یہ جو نوروز کا کانسیپٹ ہے. نوروز ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ جی پرشین ایئر ہے، پرشین زوڈیک ایئر ہے. تو ہم اگر انسانی تاریخ کو دیکھیں نا تو انسان نے سب سے پہلے جو سیکھا تھا نا انٹریکٹ کرنا، وہ سورج چاند ستاروں سے انٹریکٹ کرنا سیکھا تھا. اچھا. یہ کائنات انسان سے بات کرتی رہی ہے، بات کرتی رہے اور بات کرتی رہے گی. سننے والے کان نہیں ہیں. ارے اللہ اکبر. یہ جو کائنات اللہ نے بنائی تھی نا، یہ بیسیکلی جب اللہ نے فیصلہ کیا آدم علیہ السلام سے پہلے کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، تو آدم علیہ السلام کو جو چیزیں ضروری تھیں وہ زمین پہ اتار دی گئیں. اب آدم علیہ السلام کی اولاد نے اپنے اندر وہ ایبیلٹی رکھنی تھی. جیسے پوری دنیا میں جتنی بڑی عمارتیں ہیں نا وہ وورٹیکس پوائنٹ پہ ہیں، یعنی اب جب ہم پیرامڈس کی بات کرتے ہیں تو اورین سٹارز کے بالکل نیچے تینوں ایجپٹس. ٹھیک ہے. تو وہ جو سٹارز کی ڈائمینشنز تھی نا وہ لوگ بہت اچھی طرح جانتے تھے. حتیٰ کہ نوشیروان نے جب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں ظہور کرنا تھا تو اس کے نجومی مکے میں موجود تھے پہلے. اس کو پتا تھا یہاں ہوگا. اس کو پتا تھا جب وہ 17 کنگرے جو اس کے محل کے گرے تو اس کے نجومیوں نے سے کہا کہ یہ تیری بادشاہت جو ہے نا یہ گئی. اور انہوں نے کہا جی تیرے بعد 17 بادشاہ ہوں گے. اچھا. اور اس کے بعد یہ بادشاہت ختم. انہوں نے کہا 17 بادشاہ ہیں، وہ بڑا لمبا ٹائم ہے. وہ مطلب 17 بادشاہ اگر ایوریج کسی کی 50 سال بھی زندگی ہو تو 350 سال. لیکن وہ جو 17 بادشاہ ہیں نا وہ اگلے جو ہے وہ چند سالوں میں، یعنی 30 سال رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردہ کرنے کے بعد پرشین فال ہے. 30 سال. ٹھیک ہے. اور رسالت مآب کے ظہور یعنی 63 سال، 63 اور 30 100 سال کے اندر یہ پوری پرشین امپائر جو ہے فال کر گئی ہوئی تھی. اس کو آئیڈیا تھا نوشیروان کو. اور جو ہے وہ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کے جو ہے وہ پیدا ہونے سے پہلے بھی ان کو پتا تھا کیا تھا یہ ستاروں کا علم. اگر نہیں تھا تو پھر سورہ البروج والسماء ذات البروج، قسم ہے آسمان میں، قسم ہے آسمان کی کہ جس میں ہم نے برج بنا دی. یہ برج جو ہے یہ ظاہر سی بات ہے بات کرتے ہیں، ہم نہیں سنتے، ہماری مرضی. مطلب یہ دیکھیں ریلیجن کا حصہ نہیں ہے. آپ جو ہے وہ محکمہ موسمیات سے معلومات لے لیں کہ فلاں دن جو ہے وہ کتنا ٹیمپریچر رہے گا.
آپ کی مرضی نہ لیں، دس از ناٹ اے پارٹ آف ریلیجن. ہاں ہمارے ہاں کنفیوژن یہ ہوتی ہے کہ ہم ہر چیز کو ریلیجن میں ڈالتے ہیں اور ریلیجن کا ہمیں پکا پتہ بھی نہیں ہوتا. یعنی ہمارے ہاں جو سب سے آسان فتویٰ بکتا ہے وہ شرک کا اور کفر کا بکتا ہے، حالانکہ ہمیں خود پتہ نہیں ہوتا. بالکل ایسے. اور جو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دین وہ ہے جو تیرے کردار میں نظر آئے. حدیث کے لفظ ہے، مستند متواتر حدیث ہے، اور کہ دین وہ ہے جو تیرے کردار میں نظر آئے. تو دین جو ہے وہ تو آپ کی اپنی ذات کا معاملہ ہے. بلکہ کسی صحابی کو بھیجا انہوں نے کہیں پہ کہ انہوں نے پوچھا یہ ایگزیکٹلی یہ جو حدیث ہے نا یہ میرے یہاں لکھی ہوئی ہے، اور ان کو کہا کہ جاؤ تبلیغ کے لیے جاؤ. تو سرور انبیاء کے پاس وہ آئے، تشریف لائے، یا رسول اللہ مجھے تبلیغ کا بہترین طریقہ بتائیے. تو رسالت مآب کے جو ہے نا وہ اصول ہے، فرمایا کہ کوشش کرنا تمہیں زبان سے تبلیغ نہ کرنی پڑے، کوشش کرنا تمہیں تبلیغ کے لیے زبان کا استعمال نہ کرنا پڑے. تو سر اگر ہم یہاں پہ دیکھیں تو اولیاء اللہ تو ٹھیک ہے، لیکن ہم جب کہتے ہیں کہ ملیشیا اور اس طرف کے جو تھے وہ تو تاجر تھے نا، ان تاجروں کے کردار نے جو ہے وہ تبلیغ کی. بالکل ایسے. تو یہ تبلیغ جو ہے نا یہ بہت بڑی چیز ہے. خیر کم ٹو دا پوائنٹ، ہم اپنے پوائنٹ سے ہٹ جائیں گے. نوروز بیچ میں رہ جائے گا. نوروز از اے نیو ڈے، جس دن اس کائنات نے گھومنا شروع کیا. اچھا، جس دن یہ کائنات بنی، آپ بگ بینگ تھیوری کہہ لیں یا کون کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں، ٹھیک ہے. اس کے پیچھے بہت ساری راز ہیں، مفروضے ہیں. مفروضے جو ہیں وہ حقیقت بنتے ہوئے بڑا ٹائم لگتا ہے. یعنی 1800 کچھ میں بلیک ہول کی ریسرچ شروع ہوئی، اور 1800 کچھ کے بعد جو ہے وہ 2019 میں آ کے بلیک ہول جو ہے اس کی ہمیں تصویر ملی. یعنی وہ مفروضہ جو ہے وہ کتنے 100 سال کے بعد جو ہے وہ ریالٹی میں بدلا. تو سائنس اپنے آپ کو منواتے ہوئے بڑا ٹائم لے لیتی ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح یہ جو ہم بات کرتے ہیں یہ ریلیجن کا پارٹ نہیں ہے، ایگزیکٹلی یہ ریلیجن کا پارٹ نہیں ہے، بالکل صحیح. لیکن دس از اے پارٹ آف سائنس، جس سے فزکس، کیمسٹری، بایولوجی ہے سر. اسی طرح آپ انرجی کو نہ پڑھیں آپ کی مرضی. آپ کا نہیں دل کرتا نہ پڑھیں، دس از ناٹ دا پارٹ آف ریلیجن. لیکن اللہ اور اس کے رسول کو پڑھنا ہے، اپنے کردار کو پڑھنا ہے، وہ ریلیجن کا حصہ ہے. جب ہم انٹرمنگل کرتے ہیں نا دو ڈائمینشنز کو تو پھر ہمیں سمجھ نہیں آتی، وہ گرے سچویشنز ہو جاتی ہیں. بلیک اینڈ وائٹ میں رہے گی تو آپ ٹھیک رہیں گے، گرے ایریاز میں جائیں گے نقصان ہوگا. نوروز جو ہے وہ کائنات کا آغاز ہے، جہاں سے بس آغاز شروع کیا جب اسٹرالوجی نے یا جس نے کائنات کو استارۃ البروج کو پڑھنا شروع کیا تو انہوں نے کہا جی وہاں سے کہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے؟ جی سٹارٹ وہاں سے ہوتا ہے جب سورج پائسز سے نکل کے ایریز میں جاتا ہے. اوکے. تو کسی ایک وقت میں سورج اپنا ٹرانزیشن کرتا ہے نا، بالکل صحیح، 12ویں گھر سے نکل کے پہلے گھر میں آتا ہے. اب 12 کا میں نے آپ کو پہلے بھی شاید ایک دفعہ عرض کیا تھا کہ 66 از the number of God. سورینٹی کا نمبر 12 ہے. پوری کائنات میں کیلنڈر دو چیزیں ہیں نا آپ کی جو سورن ہے، ٹائم اینڈ اسپیس. ٹائم بھی 12 میں، کیلنڈر 12 میں، اور اسپیس بھی 12 میں. اللہ برج العرب برج خلیفہ کی قسمیں تھوڑی کھاتا، اللہ ہی نہیں کھاتا نا. بس سمائی بذات البروج قسم ہے جس کی ہم نے جس میں ہم نے بروج بنا دیے، وہ آسمان اللہ نے بنایا ہوا، ہم نے تھوڑی بنایا. تو اسپرچوئل کنیکٹیوٹی اور میٹا فزکس اور اس کے ساتھ ساتھ فزیکل جو چیزیں ان کو ملا کے دیکھنا پڑے گا. نوروز وہ دن ہے کہ جب کائنات نے اپنا سفر شروع کیا. نوروز نیو ڈے. And this will be 20th March or what? 20th مارچ. کبھی کبھی کیونکہ اس کی ڈائمینشنز کی وجہ سے تھوڑا سا آگے پیچھے ہوتا رہتا ہے، لیکن اس میں گھنٹوں کا فرق پڑتا ہے، اس میں کچھ زیادہ چیزوں کا فرق نہیں پڑتا موسٹ لائکلی. یعنی اگر 21 ہو جائے، 21 بھی ہوگا تو بالکل لیٹ نائٹ شروع ہوتا ہی مطلب وہ ہو جائے گا. بالکل صحیح. یہ اس سے آگے نہیں جائے گا، یہ گھنٹوں سے زیادہ، صدیوں سے. اب چونکہ پوری دنیا میں جو 300 ملین، کم از کم 300 ملین لوگ ہیں جس کو ایز اے نیو ڈے، عید نوروز اس کو کہتے ہیں، یا ایز اے زوڈیک ایئر، یا ایز اے دیئر آپ کا جو کیلنڈر ایئر ہے اس کو جو ہے وہ اس کو ایبزارو کرتے ہیں، اس کے ساتھ آبزرو کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی اپنی وہ چیزیں منسلک کرتے ہیں. جیسے ایران میں جو ہے وہ نیا گھر، نئی چیزیں، وہ چیزوں کو بدلنا، ان کی صفائی. اس میں 7 سین ایک ٹیبل ہوتی ہے جس میں 7 طرح کی سین، یعنی 7 طرح کی کھانے اس میں رکھے جاتے ہیں. اس کی ایک پورا ایک ڈیکورم ہے، اس کے اوپر پھر کبھی زندگی رہی تو بات کریں گے. پھر جب یہ ایریز میں داخل ہوتا ہے تو اب بات کر لیتے ہیں کہ 2025 میں یہ کس وقت ہو رہا ہے.
تو 2025 میں یہ 20 مارچ کو اور دن بھی بن رہا ہے تھرسڈے، جمعرات کا دن، جس کو ویسے ہی ہم کہتے ہیں کہ یہ مقدس دن ہے، اور یہ جو شروع ہو رہا ہے یہ 2:01 میں اس کو چیک بھی کر لوں جی پلیز، کہ میں نے کچھ چیزیں لکھ کے رکھی ہوتی ہیں. یہ 2:01 اور 26 یعنی یہ پی ایم سپہر میں 20 مارچ کو یہ جو ہے وہ جمعرات کا دن ہوگا، اور دوپہر کے یعنی سپہر کے 2:01 اور 26 پہ یہ جو ہے وہ تحویل کرے گا پائسز سے نکل کے ایریز میں، یعنی وہاں سے یہ ٹائم سٹارٹ ہوگا. اللہ اکبر. اب اس کا جو امپیکٹ پڑتا ہے نا کہ یہ کس وقت سورج ٹرانزٹ کر رہا ہے وہ ٹائم، اور اس وقت آسمان کے اوپر رائزنگ پوزیشن میں کون سے سٹارز ہیں وہ میٹر کرتا ہے آپ کے پورے سال پہ. اچھا، یہ جو آپ نے بتایا کہ یہ 2:01 جو ہے دوپہر کو یہ ٹائم چینج ہوتا ہے، یہ اگلے سال ایگزیکٹلی یہ ٹائم نہیں ہوگا، کوئی اور ٹائم تھوڑا سا پلس مائنس گھنٹوں کا میں نے عرض کیا نا کہ فرق ہوگا. اوکے، تو دیٹ از ویری امپورٹنٹ کہ یہ اور ایون سیکنڈز آر امپورٹنٹ. آپ نے سیکنڈ بھی اس میں اب اکثر ملکوں میں جو ہے وہ یہ کہا جاتا ہے پانی میں پھول رکھ دیتے ہیں تو پھول جب ایک دم اس میں وائبریشن آتی ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ دس از ناؤ چینج، کیونکہ انرجی جب فلو کرتی ہے نا، تحویل کرتی ہے، تو اس کی ایک فریکشن پوری کائنات محسوس کرتی ہے. ہمیں نہ محسوس ہو کیونکہ وہ کائنات جس نے بنائی ہوئی ہے نا اس کا سسٹم بڑا پرسائز ہے. سر یہ 1 سیکنڈ کی آپ بات کر رہے ہیں، یہ نینو سیکنڈ تک یہ پرسائز ہے، یہ آگے پیچھے نہیں ہوتا. اللہ کا نظام جو ہے نا اتنا پختہ ہے، یعنی آپ کی سانس اگر بند ہونی ہے نا اتنے بج کے اتنے منٹ اتنے سیکنڈ اور اتنے نینو سیکنڈ پہ، وہ نینو سیکنڈ سے بھی آگے، وہ کٹ ود نہیں ہونا. نو وے سر، اللہ بہت پرسائز ہے. سو یہ جو ہے تھرسڈے جو ہے نا، اب تھرسڈے جو ہے اس کا کلر جو ہے وہ یلو ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ پورے سال میں یلو کے شیڈز بہت پاورفل ہوں گے. گولڈن یلو، فون کلر، لائٹ یلو سے ریلیٹڈ جتنی ٹونز ہیں وہ پاورفل ہوں گے. یلو کا مطلب یہ ہے کہ یلو بیسیکلی فائر کا بھی نمبر ہے. It goes for every star? Yes, every star. فائر کا بھی نمبر ہے، ارتھ کا بھی نمبر ہے. یلوش مٹی. اچھا جی جی ٹھیک ہے. تو ارتھ اور فائر دو جو ہیں وہ چیزیں بہت پرووک کریں گی. میں ایک اسٹار کا علیحدہ آپ کو 2025 کا زوڈیک چارٹ میں صرف بڑا امپورٹنٹ آپ نے جو بتایا. ٹھیک ہے. اب جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یلو جو ہے نا وہ 2 نمبر سے کہا جاتا ہے. ایک تو یلو سپارک ہے آگے بڑھنے کا، گولڈن یہ وہ، اور دوسرا ایک لائٹ یلو جو ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ دس از کلر آف سورو. تو یہ دونوں چیزیں ہیں، سپارک بھی ہوگا، آگے بڑھنے کی لگن بھی ہوگی، تو اس کا مطلب ہے کہ اٹ کین پرووک وارز، اور جب وارز پرووک ہوں گی تو اس کا مطلب ہے دیر وڈ بی دا سوروز، شہادتیں مارٹرڈم، یہ دونوں اس طرف اشارے کر رہے ہیں. تو 2025 کا نوروز بڑا اہم ہے، بہت اہم ہے. ایک تو آپ نے بتایا کہ یہ ویسے بھی 2025 9 بنتا ہے، 9 کی دیکھیں الٹیمیٹ سکسیس ہے، لیکن الٹیمیٹ سکسیس میں ایک اور چیز بھی ہوتی ہے کہ جہاں پہ یہ 9 کمپلیشن کا عدد ہے وہاں پہ یہی 9 جو ہے وہ نئے سسٹم کے آغاز کا نمبر ہے. یہاں سے یہ ایک شروع ہوگا نا. جی جی بالکل. اس کے بعد یہ کمپلیشن ہوگی تو پھر آگے چلے گا. یہ ٹرانزیشن کا نمبر مانا جاتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سارے کام جو بہت سارے لوگوں کے رکے ہوئے ہیں وہ ہونا شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بہت ساری چیزیں جو لوگوں کو تنگ کر رہی ہیں وہ رکنا شروع ہو جائیں گی. اچھا، یہ آپ سمجھ لیں کہ ہمیشہ یہ 2 وے کانورسیشن ہوتی ہے. اگر اللہ نے تخلیق کیا تو خالق اللہ ہے نا، تو خالق اور مخلوق کے درمیان کا رابطہ ہمیشہ 2 وے ہوگا. تو جب اگر اللہ اور مخلوق کے درمیان کا رابطہ 2 وے ہے تو مخلوق اور مخلوق کے درمیان کا رابطہ جو ہے وہ 2 وے کیوں نہیں ہو سکتا؟ بالکل صحیح. جب آپ کائنات کے سسٹم کو پڑھتے جائیں گے نا تو آپ سے پرتیں کھلتی جائیں گی. بات صرف یہ ہے کہ آپ نے ان پرتوں کو رسپونڈ کیسے کرنا ہے. میں نے فرسٹ لائن میں کہا تھا کہ دس از ناٹ دا پارٹ آف ریلیجن، دس از سائنس. اس کو دونوں اسپیکٹرم دیکھیں، پٹری 2 ہوتی ہیں لیکن چلتی ساتھ ہیں. دونوں میں سے کوئی ایک بھی ضروری، دونوں میں سے
سیم ڈسٹینس رہے. دونوں میں سے کوئی ایک بھی ڈیمیج ہوگی تو گاڑی پٹری سے اتر جائے گی. اسی طرح آپ کی لائف میں اگر آپ سائنس کو چھوڑ دیں گے, آپ الفا نومیرکس کو چھوڑ دیں گے تب بھی, اور ریلیجن کو چھوڑ دیں گے تب بھی پٹڑی سے اتر جائیں گے. آج ہم بات کرتے ہیں کہ جی لوگ جو ہیں وہ ریلیجن سے دور ہو رہے ہیں, تو اس لیے کہ ہم بیلنس نہیں کر پا. وہ جو آپ نے بات کہی بالکل ٹھیک ہے کہ ایک طرح رہیں گی تو گاڑی چلے گی, نہ اس کا ڈسٹینس کم ہونا نہ زیادہ ہونا. اور دس از واٹ جو اللہ نے بنایا ہے, دس از واٹ دا سسٹم مینٹ بائی دا گاڈ. یہ اللہ کا بنایا ہوا سسٹم اور بڑا مضبوط سسٹم ہے سر. اس وقت خاص طور کے اوپر جو اس کی جو بن رہی ہے تو رولر پلانٹ اس وقت ہے جوپیٹر. اچھا, جوپیٹر جو ہے نا وہ نوروز کا بادشاہ جسے ہم کہتے ہیں پورے سال کے لیے. اوکے, وہ رول کرے گا. جوپیٹر کہتے ہیں کہ وہ پلانٹ ہے جو کسی کو دکھ نہیں دیتا. ارے واہ, سلو موونگ پلانٹ ہے, اور اس کی انرجی جو ہے وہ آپ کو آہستہ آہستہ بناتی ہے, فوری طور پہ نہیں بناتی. اس لیے اس کا مطلب ہے کہ جتنی بھی ہیپننگز ہیں وہ سلو موو کریں گی لیکن بہت شاندار طریقے سے موو کریں گی. اور اس کے ساتھ جو دوسرا جو اس کا جو اسے کہتے ہیں نا اس کا سپورٹو یا وزیر کہہ لیں یا کچھ کہہ لیں, کیونکہ اس کو ایرانی اس میں دیکھتے ہیں تو بادشاہ وزیر اور اسی ٹون میں, تو وہ ہے سیٹرن. اب سیٹرن وہ ہے کہ جو ہیپننگز کا ستارہ مانا جاتا ہے, نیگیٹیوٹی کا, دباؤ کا. سیٹرن کو کہا جاتا ہے کہ یہ استاد ہے, یہ جج ہے, یہ استاد ہے جو سبق دیتا ہے. یعنی سیٹرن نقصان نہیں دیتا لیکن آپ کو ایسی مشکل میں پھنسا دیتا ہے کہ آپ اسے سبق سیکھ جاتے ہیں. یعنی یس, یہ وہ والا استاد ہے جو پہلے جو ہے وہ امتحان لیتا ہے اور پھر سبق دیتا ہے. ارے واہ 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 واہ. یہ اس کو کہتے ہیں انصاف کا ستارہ ہے. یہ جو کرتا ہے, یعنی جب یہ سیٹرن ایئر ہوتا ہے, خاص طور پہ جب سیٹرن ایئر ہوتا ہے, کیونکہ یہ 2024 سیٹرن ایئر تھا, اس کو کہتے ہیں مکافات عمل کا سال. جو آپ نے کیا ہے نا وہ آپ کے سامنے آئے گا. اچھا کیا تو اچھا آئے گا, برا کیا تو برا آئے گا, وہ آئے گا. یہ ریزلٹ اورینٹڈ ایئرز ہوا کرتے ہیں. اللہ اکبر. ٹھیک ہے, اب ایک طرف جوپیٹر جو برکت دیتا ہے, دوسری طرف سیٹرن جو ہیسلز کریٹ کرتا ہے. تو اس کا مطلب ہے دیر وڈ بی اے بیلنسڈ سچویشن. تیسرا ان کے ساتھ جو ان کا سپہ سالار کہہ لیں یا ان کو جو ہیپننگز کو کنگ کو ڈیل کرتا ہے, دیٹ از دا مون. مون دنیا میں انسانوں کے, پاکستان کہہ رہا تھا مطلب پوری دنیا میں انسان کے سب سے قریب پلانٹ جو ہے وہ مون ہے. اور مون کا امپیکٹ سب سے زیادہ ہم روز دیکھتے ہیں سمندروں میں جوار بھاٹے کی شکل میں. اور اگر وہ سمندر کے لکوڈ سے, یعنی لکوڈ مین فلوئڈ, تو وہ فلوئڈ کے ساتھ اگر انٹریکٹ کرتا ہے تو وائی ناٹ ود یور برین اینڈ ہارٹ نیورونز, وائی ناٹ ود یور بلڈ, وائی ناٹ ود یور فلوئڈز آف دا باڈی, تو آپ کے ساتھ بھی انٹریکٹ کرتا ہے. کیسے پاسبل ہے کہ نہ کرے انٹریکٹ؟ اسی وجہ سے بیہیویئرل سائیکالوجی کہتی ہے کہ فل مون میں آپ کے جذبات جو ہے وہ پرووک کر جاتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ سیم ہے, یہ بالکل سائنس آج مان رہی ہے. تو جب چاند آ رہا ہے نا تو اس کا مطلب ہے کہ ایموشنل ہیپننگز بھی ہوں گی. اور پھر اس کے ساتھ جو ہے وہ جو اس کو کہتے ہیں کہ جو ان کے ایڈوائزر کہہ لیں یا ان کو مشیر کہہ لیں, تو وہ ہے سن. یعنی یہ 4 پلانٹ, سن جو ہے وہ بیسیکلی اسپارک کا, آگے بڑھنے کا, انرجی کا, حدت کا جو ہے وہ استعارہ مانا جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے, اور اب 4 ایلیمنٹ میجر, ارتھ, ونڈ, فائر, واٹر. ارتھ, واٹر جو ہے اور ونڈ, ایئر, ان تینوں کا جو ہے نا 2 کا تعلق ہے نیچے کی طرف جاتے ہیں, پانی بھی مٹی بھی نیچے کی طرف جاتی ہے, ہوا پیرلل ٹریول کرتی ہے. واحد ایلیمنٹ ہے فائر, جو اوپر کی طرف اٹھتی ہے. ٹھیک ہے, واحد ایلیمنٹ ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اپ برنگنگ بھی لے کے آئے گا. ان 4 کو انٹرمنگل کر کے دیکھیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ 2025 کا نوروز کتنا زبردست ہونے جا رہا ہے دنیا کے لیے. اور یہ تقریباً ہر شعبے میں کامیابی لے کے آئے گا. لائے گا سلو لیکن کامیابی ضرور ہوگی. اور چونکہ اس وقت جب یہ تحویل ہو رہی ہے تو جوپیٹر جو ہے وہ 11th ہاؤس میں ہے. 11th ہاؤس جو ہے وہ خوش قسمتی کا جو گھر مانا جاتا ہے. اور جن بھی لوگوں کے برتھ چارٹس میں اس وقت جوپیٹر مضبوط ہے نا, ان کے لیے یہ سال بہت ہی لکی ہے, بہت ہی لکی ہونے جا رہا ہے. مطلب تھوڑا بہت لکی نہیں, بہت زبردست قسم کا لکی ہونے جا رہا ہے. اور جن کے زوڈیک چارٹ میں سن کی پوزیشن جو ہے وہ اس وقت 9th ہاؤس میں ہے نا, ان کے لیے بھی بڑی شاندار چیزیں ہونی ہیں.
اب میں پھر کبھی زندگی رہی ابھی میں اگر میں بات کروں گا کہ پہلا گھر کیا کرتا ہے, دوسرا کیا کرتا ہے, تیسرا کرتا ہے, لیکن وہ کریں گے, لیکن وہ تفصیل وہ ٹیکنیکل جارگن ہے, وہ کون سا ہے. لیکن 11واں گھر جو ہے وہ بیسیکلی لک کا, اور 9واں گھر جو ہے نا وہ آپ کے ایموشنز کا اور ایکسپینشنز کا. تو اس میں آپ کی چیزیں بہت ہی اچھی ہو رہی ہیں. تو چونکہ یہ 9th ہاؤس جو ہے یہ بلانگ کرتا ہے فلسفی سے, اور یہ بلانگ کرتا ہے ہائر ایجوکیشن سے, یہ لانگ ڈسٹینس ٹریول سے جو ہے وہ ریلیٹ کرتا ہے, اور اسپرچول بریف اینڈ اسپرچول ہیپننگ سے ساتھ بہت زیادہ یہ ٹریول کا جو ہے نا کنیکٹ کرتا ہے. 9 میں نے کہا تھا ترقی کا, روحانیت کا عدد ہے, اور لیگل میٹر سے بھی یہ ہی ڈیل کرتا ہے. اور جب یہ لیگل میٹر سے ڈیل کرتا ہے تو ہو سکتا ہے دنیا میں قومی دھارے کے اوپر کوئی لیگل میٹرز جیسے کوئی انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس, انٹرنیشنل کورٹس آف کرمنل جسٹس, اس قسم کی کچھ چیزیں دنیا میں مختلف ملکوں کو دیکھنی پڑ سکتی ہیں. انٹرنیشنل ہورائزنز کے اوپر یہ جو نوروز ہے یہ بہت چینجز لا رہا ہے. بہت ساری سرحدیں بدل سکتی ہیں, بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ہو سکتی ہیں, اور بہت ساری ہیپننگز ہیں. اس لیے یہ سال جہاں میں نے کہا سیٹرن کے ساتھ یہ احتیاط کا سال بھی ہے, اور جہاں اگریشن ہے یعنی سن کے ساتھ اگریشن ہے, مون کے ساتھ ایموشنز ہیں, تو ایسی صورت میں دنیا میں بڑی تحریکیں جنم لے سکتی ہیں. اچھا, سو دس از ناٹ دا ایزی ٹاسک. دیکھیں اللہ پلیٹ میں رکھ کے کچھ نہیں دیتا. اللہ نے انسان کو جو ہے وہ طاقت دی ہے, انسان کو سیدھا راستہ دکھایا ہے, انسان کے اندر شعور دے دیا ہے. آگے انسان کی امتحان گاہ ہے, ہم اس دنیا میں امتحان گاہ میں اتارے. استاد کو اپنے اسٹوڈنٹ سے جتنی مرضی محبت ہو, جتنا مرضی اس سے پیار کرتا, اور وہ امتحان کے دوران بوٹی نہیں جا کے لگواتا. ہاں بالکل ایسے ہی, وہ اس نے خود ہی کرنا, وہ اسٹوڈنٹ نے خود کرنا. تو دس از دا ٹائم کہ انسان کو اپنے اللہ کے قریب ہونے کے لیے ایفرٹس کرنے پڑیں گے. اللہ اکبر. اگر ہم ایک ایک کر کے ان کو ڈیفائن کریں ضرور تو کیا سلسلہ بنے گا؟ سب سے پہلا سائن جو ہے ایریز کے لیے, اگر یہ سائن جو ہمارا نوروز کا بن رہا ہے نا 2025 کا نوروز, اس سال میں سیونگز ول انکریز. ان کی سیونگز جو ہیں وہ انکریز ہونے کے بہت چانسز ہیں. اچھا چلو ایریز گڈ یار. کاروباری لوگوں کے لیے یہ سال بڑے ملے جلے نتائج لے کے آئے گا, لیکن پہلے 3 مہینے یعنی پہلے 3 مہینے کا مطلب ہے کہ ہم مارچ سے آنورڈ 3 مہینے کے پہلے 3 مہینے سے مراد ہے کہ مارچ سے آنورڈ جون 6 منتھ تک, یہ جو ہے نا اس میں چیزیں مش میش رہیں گی, لیکن اوور آل منافع اچھا ہو سکتا ہے. محنت ضرور رنگ لائے گی, اور چونکہ سیٹرن بھی آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے اس نوروز کے بعد کچھ لوگوں کے لیے چیلنجز بھی آئیں گے. اور خاص طور پہ وہ سارے لوگ, کیونکہ لانگ ڈسٹینس کا میں نے ذکر کیا, خاص طور کے اوپر وہ لوگ جو اپنے آبائی شہروں سے, آبائی گھروں سے, آبائی ملکوں سے دور کام کر رہے ہیں, وہ بہت ترقی کریں گے. اچھا, وہ ان کے لیے چیزیں بہت اچھی ہیں. بیرون ملک کمپنیاں, انٹرنیشنل جو ہے وہ ملٹی نیشنل کمپنیوں میں کام کرنے والے لوگ اچھے نتائج لیں گے. ہاں اس وقت ہو سکتا ہے کہ آپ کا ہوم ٹاؤن آپ کے لیے, یعنی سب کے لیے نہیں لیکن موسٹ آف کی بنیاد پہ ہوم ٹاؤن اپنے کے لیے اتنا زیادہ فیوریبل نہ ہو. یہ ایریز کی بات کر رہے ہیں. ایریز کی obviously I'm talking about the ایریز. کیریئر اور جاب کی بات کر لیں تو ان کے لیے جو ہے وہ مارچ سے مئی تک چیلنجز ہیں, لیکن مئی کے بعد کارکردگی بہت اچھی ہے. اینڈ ہیلتھ ایک ایک کر کے سر بتا رہا ہوں, یہ جاب اینڈ کیریئر کی بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. اور سیٹن چکے ان کی کوششوں میں کامیابی دے رہا ہے, تو سیلز, مارکیٹنگ اینڈ فیلڈ ورک کے لوگ جو ہیں وہ ان کے لیے بہت اچھے ہیں. اس کے علاوہ جیسے میں نے کہا تھا کہ کوئی ٹریولنگ یا کچھ, تو اس میں کوریئرز, ٹریول اینڈ ٹورزم, اس سے ریلیٹڈ لوگ جو ہیں ان کو بہت اچھا فائدہ ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے. ایکسٹرا محنت ضرور کرنی پڑے گی, وہ بہت ضروری ہے, ایکسٹرا ایفرٹ ہے. فائنینشیلز کے لیے جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ کافی بہتر سال ہے, اور مئی سے جوپیٹر جو ہے نا وہ بہت اسٹرانگ ہو جائے گا. مارچ سے مئی میں نے آپ کو کہا ہے کہ تھوڑی سی چیلنجز ہیں, لیکن مئی سے جوپیٹر جب بہت اسٹرانگ ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اچھی سیونگ کر سکتے ہیں. میں نے کہا تھا سیونگز بہتر ہو جائیں گی, اور اچھی سیونگز کا مطلب ہے کہ آپ کی کیپیسٹی آف ارننگ وہ بڑھے گی, وہ بڑھ جائے گی.
کیپیسٹی آف ارننگ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی بزنس کی ساری سمجھ بوجھ بڑھے گی. آپ اگر جاب میں ہیں تو آپ کی ورکنگ کیپیسٹی بڑھے گی. اگر آپ اسکلڈ ورکر ہیں تو آپ کا جو ہے وہ ایکسپرٹیز بڑھیں گی. بالکل صحیح، بالکل صحیح. اور کیونکہ عموماً آمدنی بہت بہتر ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ چیزیں اچھی ہیں. اب آ جاتے ہیں ذرا لو لائف کی طرف, کیونکہ لو لائف انسان کی بہت ضرورت ہے. اگر ہم اس کے اوپر نہ کریں تو وہ روکی ساڈا ویکھدا ہی نہیں. فائدہ کوئی نہیں. ہیلتھ اینڈ لو. میں نے اتنے سال کو تقریباً 20 سال ہو گئے یہ کام کرتے, تو میں نے دنیا میں نا 2 چیزیں فائنڈ آؤٹ کی ہیں کہ پوری دنیا میں صرف یہ 2 مسئلے ہیں. ایک فائنینس, دوسرا رومانس. باقی سب کچھ فائنینس اینڈ رومانس ہی میجر مسئلے ہیں, باقی ساری چیزیں ان سے الائن. تیسرا مسئلہ حالانکہ بہت بڑا ہے, وہ اسپرچول ہے, لیکن اس کی طرف میرا خیال 5% لوگ نہیں. سیڈ پارٹ آف سٹوری. ٹھیک ہے, یہ 2 ہی ہیں, فائنینس اینڈ رومانس. تو ساڈے کو پوچھتے بھی وہی لوگ. اچھا جی, محبت میں جو ہے ایوریج ہے, لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ جو ہے نا اس کا 5th ہاؤس کے اوپر چونکہ پہلے 3 مہینے یعنی مارچ سے آن ورڈ 3 مہینے جو ہے وہ اس کا امپیکٹ رہے گا, تو اس کا مطلب ہے ریئل لو, پازیٹیو ریلیشن شپ, جس میں اسپاؤس کے ساتھ ریلیشنز وہ بہت ہی اچھے ہونے کے چانسز ہیں. مئی کے بعد محبت کے رشتوں میں تھوڑی سی غلط فہمیاں ہو سکتی ہیں. ایسی صورت میں نیگیٹو ریلیشنز اور انکلینیشن ٹورڈ دا نیگیٹیوٹی بڑھ سکتی ہے. لسٹ کی پیک بڑی تیزی سے بڑھے گی, اور اگر اس وقت اگر آپ اپنے اللہ کے ساتھ جڑے رہیں اور نیگیٹو پاتھ کے اوپر نہ جائیں تو پھر آپ کے لیے چیزیں بہت اچھی, بہت آسان ہو جائیں گی. میرٹل لائف جو ہے اس کی بات کر لیں تو شادیوں میں اضافہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, مئی تک کا وقت جو ہے نا وہ شادیوں کے لیے, ریلیشن شپ کے لیے بہت اچھا ہے. شادیوں میں انڈیویجول شادیوں کا اضافہ نہیں ہے کہ لو میرج انڈیویجولز اور باقی لو میرجز, ارینج میرجز, سارا کچھ. اور جو یہ نمبرز کہہ رہے ہیں نا, تو جو لوگ شادیوں کے لیے کوشش کریں, بیٹیوں کے بیٹوں کے رشتوں کے لیے, تو یہ سال ان کی تلاش ختم کرنے کا سال ہے, یعنی ان کو اچھے رشتے مل جائیں گے. واہ واہ واہ. اس وقت طلاق کی شرح بڑی تیزی سے کم ہو رہی ہے, تو اس کا مطلب ہے گھریلو جو امن ہے نا وہ بہتر ہو جائے گا, اور یہ پورا سال رہے گا. فیملی کی بات کر لیں تو فیملی کی وجہ بھی یہ امید افزا سال ہے, لیکن یہ اس سال کا آغاز یعنی جیسے ہی 2025 ختم ہو رہا ہوگا تو اگلے زوڈیک ایئر کی, میں اس میں مارچ ٹو مارچ کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, تو جب یہ سال ختم ہو رہا ہوگا یعنی دسمبر کے بعد سے اختلافات بہت زیادہ بڑھ جائیں گے بزنس میں, ریلیشنز میں, یعنی بزنس پارٹنرشپس ہوں, لائف آخری پارٹنرشپ 3 مہینے وہ بڑھ جائیں. اور اس لیے بہتر یہ ہے کہ آخری 6 مہینے کا مطلب یہ ہے کہ جو ہے وہ سپٹمبر سے آنورڈ, اکتوبر, نومبر, دسمبر, جنوری, فروری, مارچ, یہ ذرا غیر ضروری بحثیں وغیرہ کم کر دیں, تھوڑا سا کنٹرول کریں, وہ کم کر دیں. اب آ جاتے ہیں ذرا, چونکہ زندگی میں بہت ساری اہم چیزیں اس میں لینڈ, پراپرٹی اینڈ وہیکل. ٹھیک ہے, لینڈ سے ریلیٹڈ چیزیں بہت اچھی ہیں. زمین اگر آپ کے پاس ہے تو گھر بن سکتا ہے, اگر آپ زمین خریدنا چاہتے ہیں تو بن سکتا ہے. پازیٹیو مٹیریلزم اس کو ہم کہتے ہیں. پازیٹیو مٹیریلزم میں ہم 3 چیزیں دیکھتے ہیں, گھر, گاڑی, لیونگ سٹینڈرڈ. لیونگ سٹینڈرڈ جو ہے وہ ایلیویٹ ہو رہے ہیں, گھر اور گاڑی میں جو ہے بیٹرمنٹ آ رہی ہے. تو یہ سال جو ہے نا اچھی انویسٹمنٹ, تو ایریز موج لگ گئی تہاڈی اور کی چاہیے تھا نے, اور ان کے پاس جو ہے نا نئی گاڑی بھی لے سکتے ہیں, لیکن محنت ایسٹس بن سکتے ہیں. ایجوکیشن کی بات کر لیں تو ایجوکیشن کے حوالے سے یہ سال بہت اچھا ہے, اور اس وقت جو اسٹوڈنٹس جو ہے خاص طور پہ اپنا کیریئر شروع کرنا چاہ رہے ہیں, اپنی اسٹڈیز کو ختم کر کے, ان کے لیے یہ سال جو ہے نا بہت ہی اچھا ہے. اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹڈلی محبت کی طرف, محبت کہہ رہا ہوں وہ دماغ تے چڑھی ہوئی ہے کہ ساڈا اپنے آپ کو پڑھائی کے لیے جو ہے نا وہ وقف کر دیں, پڑھائی سے محبت کریں. فی الحال جوپیٹر جو ہے نا وہ اصل میں ٹیچر ہے, جوپیٹر گائیڈ ہے, جوپیٹر آپ کی لرننگ سکلز کو بڑھا دیتا ہے. تو اس وقت خاص طور پہ وہ لوگ جو اسپیشلائزیشنز کر رہے ہیں, یا وہ اسٹوڈنٹس جو ڈاکٹریٹس میں ہیں یا ایم فلس میں ہیں اور وہ ریسرچ کر رہے ہیں, ریسرچ کا بیہیویئر بہت اچھا ہو گیا. ارے واہ, اس وقت وہ بہت ہی شاندار ہو سکتا ہے. کمیونیکیشن, آئی ٹی, میکاٹرونکس, خاص طور پہ میکاٹرونکس میں اچھا بہت اچھا ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ کا ایروناٹکس,
وہ بہت اچھا وہ ہے. بڑا امپورٹنٹ. یعنی وہ سارے سبجیکٹس جو عام طور پہ نان ٹریڈیشنل کہے جائیں, بالکل صحیح. نان ٹریڈیشنل سبجیکٹس بہت اوپر جا بہت رہے اوپر جا رہے ہیں. ہیں. اس لیے ان اسٹوڈنٹس کو جو ہے وہ چیزیں, اب جو آپ نے پہلے پوچھا تھا ہیلتھ, تو ہیلتھ کے کچھ ایوریج نتائج ہو سکتے ہیں. اس سال صحت پہ توجہ دینی بڑی ضروری ہے. شروع کے 3 مہینے یعنی مارچ اپریل میں ہیلتھ کے اوپر توجہ دیں, کیونکہ اس وقت تھوڑا جو ہے وہ سوچیں بڑھ سکتی ہیں. جیسے میں نے کہا نا دباؤ آ سکتا ہے, سوچیں بڑھیں گی تو آپ کا جو ہے نا وہ سلیپ سائیکل ڈسٹرب ہوگا, اسٹریس بڑھے گا, اور اس کا اثر آپ کے سٹمک کے اوپر پڑ سکتا ہے. باقی اوور آل چیزیں موجیں کریں. واہ واہ, ایریز لو جی انجوائے. باقی میں نے جو سال کا ذائچہ کیا تھا نا, تو ہم نے پورے سال میں جب ہم ریمیڈیز بتاتے ہیں نا, تو ہم اس میں پورے سال میں نوروز کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے کرتے ہیں. بالکل صحیح. وہ میں نے ویسے اپنے چینل کے اوپر یہ چیزیں بتا دی ہیں, لیکن میں ویسے بتا دیتا ہوں وہ چیزیں. لکی جیم ان کے لیے اس نوروز ایئر میں بھی جو سب سے زیادہ سپورٹیو ہے وہ کورل ہے. صدقہ ان کے لیے جو سب سے زیادہ سپورٹیو ہے وہ یا سرخ رنگ کے کپڑے کا یا گوشت کا. ریڈی ہو گیا نا وہ. لکی کلر وائٹ. اچھا, ہمارے یہاں یہ بھی کوشچن پوچھا جاتا ہے جی کپڑا کننا تے گوشت کیڑا. سر اللہ کو نہ کوالٹی سے غرض ہے, نہ کوانٹٹی سے غرض ہے, نہ فریکوینسی سے غرض ہے. اللہ آپ کی نیت دیکھتا ہے. تو کپڑا کچھ جو ہے نا وہ کوئی بھی ایکس وائی زیڈ, کوئی بھی مطلب رومال, شرٹ, ایون اے پیئر آف ساکس. اور گوشت کچا پکا چھوٹا بڑا, یعنی کسی کو برگر پیٹی لے دیں جس میں تھوڑا سا چکن ہو, دیٹ از گڈ انف. ارے واہ, اچھا. اور تسی ضرور 5 کلو مطلب 3000 روپے کلو بکرے دا گوشت ہے, کتنے ضرور دینا جی. اللہ نیت دیکھتا ہے, کسی کی بھوک مٹا دیں, کسی کا تن ڈھانپ دیں, دیٹس اٹ. لکی کلر بنے گا وائٹ, آل دا شیڈز آف وائٹ. لکی نمبر 1 سورت آف دا ایئر سورہ مزمل, اور منتھ آف دا ایئر مے, گیم چینجر میں ہوگا. اللہ اکبر. لو جی ایریز انجوائے فرام ڈے ٹو ڈے. ٹورس کی بات کر رہے ہیں, یہ بات ہم شاید لمبی کر رہے ہیں, کافی ٹائم لگ جائے گا, لیکن کوئک کیجئے. اس کو جو ہے نا ٹورس کے لیے یہ سال جو ہے وہ کافی بہتر ہے. ٹورس کا جو ہے منی شاورز جو ہے نا وہ ان کے چارٹ میں لکھے ہوئے ہیں. پیسہ تو ان کو بارش کی طرح برسے گا. خیر کاروبار کے حوالے سے بہت سازگار ہے. مارچ جو ہے وہ چونکہ مارچ سے آنورڈ سیٹن جو ہے وہ ان کی حکمرانی میں ہے, تو محنت زیادہ لیکن ریزلٹ اورینٹڈ. محنت بہت ہے, فائدے بھی بہت ہیں, اور اس وقت ایکسپینشنز بہت ہیں. تو اس کا مطلب ہے بزنس, کاروبار, نوکریاں, تنخواہیں بڑھنے کے چانسز ہیں. اور خاص طور پہ جوپیٹر چونکہ 10ویں گھر میں ہے, تو یہ عروج دے گا ان کو بڑا شاندار. اور ان کا ذائچہ جو ہے نا مارچ کے بعد دسمبر تک فلائٹ کا اشارہ دے رہا ہے. اچھا, یعنی اگلے 9 مہینے فلائٹ ہے. واہ واہ واہ. ٹورس جو ہے موجاں کرو. واہ واہ. ٹھیک ہے, مجموعی طور پہ یہ بہت بہترین سال ہے اور بہت ترقی کا سال ہے. کیریئر اور جاب کی بات کر لیں تو یہ سال بڑا سازگار ہے. اور میں نے 10th ہاؤس کا ذکر کیا, تو 10th ہاؤس میں تھوڑا سا کام کا دباؤ بڑھ سکتا ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے کام کی وجہ سے اپنی فیملی کو تھوڑا سا نگلیکٹ کر دیں, لیکن پیسے بڑے آئیں گے, بچے خوش ہو جائیں. واہ واہ. اچھا. وینس کی پوزیشن جو ہے وہ بھی سازگار. اور جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ جی کچھ لوگوں کو جو ہے وہ ان کی برتھ پلیس سپورٹ نہ کرے, ان کو برتھ پلیس بھی سپورٹ کرے گی. یہ باہر بھی جائیں گے تو جہاں بھی جائیں گے کامیاب. اور ان کا 10th ہاؤس ہی ان کی پوری طاقت ہے. واہ 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 واہ. اس وقت اصل طاقت پتہ کیا ہوتی ہے کہ آپ اپنی نیگیٹیوٹی کو جان لیں. آپ کو یہ پتہ لگ جائے کہ آپ کی نیگیٹیوٹی کیا ہے, اس کو کنٹرول کر لیں, آگے بڑھ جائیں گے. بہت اچھا ہے. فائنینشیلس کی بات کر لیں, یہ سال بڑا فائنینسز کے حوالے سے اچھا ہے, پازیٹیوٹی ہے, اور یہ سارا سال اچھا ہے. آخری 6 ماہ جو ہیں اس میں اضافہ بہت ہوگا. آخری 6 ماہ یعنی وہیں اکتوبر سے مارچ تک, اس میں بہت بچت ہوگی. مارکیٹ کی پوزیشن دولت اکٹھی بھی کروا رہی ہے, یعنی اچھی سیونگز ہو سکتی ہیں. ہاں بس جذباتی نہیں ہونا, کسی کے کہنے پہ سیونگ نہیں کرنی. وہ کام کریں جو آپ کو آتا ہے. بالکل صحیح. لالچ اگر نہ کریں گے تو کامیابی ہے, تو سکھ رہے گا. لو لائف جو ہے اس میں اتار چڑھاؤ ہے. 5ویں گھر میں کچھ پوزیشنز ایسی بن رہی ہیں جس میں غلط فہمیاں بنیں گی. ایسی صورت میں جوپیٹر جو ہے نا وہ پازیٹیو رہے گا, تو اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ ریلیشنز میں پازیٹیو ہیں, اگر آپ ریلیشنز میں دیانتدار ہیں, لائل ہیں, کوئی مسئلہ ہی نہیں, کوئی مسئلہ نہیں آنا.
اگر آپ ہینکی پینکی کریں گے تو میں نے کہا تھا مکافات عمل کا پرائس پے کریں گے. یو ہیو ٹو پے دا پرائز. اس میں سب سے پہلی پرائز ہوتی ہے بدنامی. ہائے ہائے. سب سے پہلی پرائز جو آپ کو پے کرنی پڑتی ہے وہ بدنامی ہوتی ہے. تو چیلنجز آ سکتے ہیں, تھوڑا سا احتیاط کر لیں, لیکن غلط فہمیاں نہ ہوں. تو جہاں پہ میں نے آپ کو کہا ہے کہ تھوڑا سا اپنی محبت کو پازیٹیو رکھیں, اللہ کے قریب رہیں. اور میں یہ ایک بات کرتا ہوں سر, میری فیلڈ کے لوگ بھی ذرا تھوڑا سا اس بات پہ کہتے ہیں کہ جی آپ ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں. اگر آپ اللہ کے قریب ہیں نا, میرے سمیت کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. پھر کسی گائیڈ کی ضرورت نہیں. اف یو آر کنیکٹڈ ٹو دا گاڈ, تو ہم لوگوں نے تو گائیڈ وہاں کرنا ہے جہاں پہ لائٹ کم ہے. ہم تو لو لائٹ میں راستہ دکھانے والے لوگ ہیں. تو جہاں آپ کی زندگی میں سپارک ہے, انرجی ہے, ہم تو ایگزسٹ ہی نہیں کرتے, ضرورت ہی نہیں پڑتی, ہماری تو ضرورت ہی نہیں ہے سر. میں تو دیانتداری سے کام کرتا ہوں, میں نے جا کے اللہ کو جواب دینا ہے. میری نظر میں یہی ہے کہ اگر آپ اللہ کے قریب رہیں, یہ سننے کی بھی ضرورت نہیں. میں بالکل سیدھی باتیں کرتا ہوں. اچھا جی, میرٹل لائف بہت اچھا سال ہے, شادی کے لیے بہت اچھا ہے. یعنی بیٹے بیٹیوں کے رشتوں کے لیے جو ماں باپ پریشان ہیں ان کے لیے اچھا ہے, انتہائی شاندار ہے. جوپیٹر کی پوزیشن پورا سال مددگار ہے. فیملی پلاننگ کے لیے بہت اچھا ہے. یعنی وہ لوگ جن کو اولاد کی نعمت نہیں ہے یا جو اولاد کے لیے کوشش کر رہے ہیں ان کے لیے بہت اچھا سال ہے. زیادہ تر جو ہے وہ ارینج میرجز کے چانسز ہیں. لو میرجز میں, ریلیشنز میں اتار چڑھاؤ ہے. اچھا. لیکن مارچ سے دسمبر تک شادی شدہ زندگی بڑی ہی بہتر ہو رہی ہے. اچھا. فیملی لائف بہت اچھی ہے, فیملی کے لوگ بہت اچھے آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں. سیٹرن کی پوزیشن چیلنجز ضرور ہیں, اور مارچ سے مئی تک چیزیں الجھ سکتی ہیں, لیکن اس کے بعد ٹھیک ہو جائیں. ایک ہی طاقت ہے آپ کی, وہ ہے آپ کا لہجہ. پیار سے اچھے طرح سے بات کریں, کوئی آپ تک پہنچ ہی نہیں سکتا, کوئی مسئلہ نہیں آنا. لینڈ اینڈ پراپرٹی وہیکل جس کی میں نے بات کی تھی, پازیٹیو مٹیریلزم, لینڈ بلڈنگز کے حوالے سے کچھ قانونی مسائل آ سکتے ہیں. زمین اور جائیداد خریدتے وقت تھوڑا سا چھان بین کر لیں, اور کوئی بھی پیپر بنا پڑھے بنا سوچے سمجھے سائن مت کریں, وہ نقصان آ سکتا ہے, وہ جائیداد میں تنازعات آ سکتے ہیں. بزنس میں بھی بلکہ کہ کوئی کاغذ بنا پڑھے بنا سوچے سمجھے سائن نہ کریں. باقی یہ ہے کہ چونکہ اس وقت جو امپیکٹ ہے چاند کا, تو وہ آپ کو نا چیزوں کو ڈیکوریٹ کرنے جو ہے نا امپرووائز کرنے کا اشارہ دیتا ہے. تو امپرووائز کریں, گھر کی تزئین و آرائش کریں, گاڑی اچھی لے لیں, بہتر ہو جائے گا. ایجوکیشن کے حوالے سے بہت ہی اچھا ہے. جوپیٹر خاص طور پہ ہائر سٹڈیز کو بہت سپورٹ کر رہا ہے, اور ہائر سٹڈیز کا مطلب ہے کیریئرز کو سپورٹ کرے گا. مرکری کی پوزیشن بہت ہی اچھی ہے تعلیم کے حوالے سے, تو اس کا مطلب ہے اسٹوڈنٹس اس میں ٹورس کے جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں زیادہ تر کامیاب ہیں. سیٹرن کی پوزیشن تھوڑا سا ذہنی تناؤ لا سکتی ہے, لیکن اگر آپ اپنی پڑھائی پہ توجہ رکھیں اور ادھر ادھر چیزوں میں جو ہے وہ توجہ کم کر لیں, بہت کامیاب. ہیلتھ کے حوالے سے یہ بہت سازگار ہے, یہ ہیلتھ کے حوالے سے چیزیں بہت اچھی ہیں. ہاں, اگر اس وقت آپ کو ہارٹ سے ریلیٹڈ کوئی پرابلم چل رہی ہے, یو ہیو ٹو ٹیک گڈ کیئر. ادروائز کوئی بڑی بیماری بنتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. اپنی ڈائٹ شائٹ کا دھیان رکھیں اور موجیں کریں. لکی جیم وائٹ ٹوپیز, صدقہ بلیک کپڑے کا یا دودھ کا. لکی کلر گرین, آل دا شیڈز اینڈ ٹائپس آف گرین. لکی نمبر 6. سورت آف دا منتھ سورہ قدر, اور منتھ آف دا ایئر مارچ. یہ بڑا اہم ہے. یہ اس مارچ کے بھی جو باقی ریمیننگ دن ہے, اور آگے والے مارچ کے بھی, وہ بہت بہترین ہے. یعنی آغاز اور اینڈ اس سال کا دونوں ہی اچھے ہیں. جیمنائی جو ہے اس کی بات کر لیں تو بگ چانس آف لو میرجز. اچھا. ان کا پورا ون لائنر یہ ہے کہ ان کا بڑا چانس ہے لو میرجز. اوور آل ان کے لیے بہت زیادہ اچھا ہے, اور یہ معمول سے زیادہ بہتر سال ہے. دوسرے ملکوں اور دوسرے شہروں میں کام کرنے والے لوگ بہت زیادہ ترقی کریں گے. مئی کے بعد کاروبار کی پوزیشن بہت مضبوط ہو رہی ہے. مرکری اور سیٹرن محنتی بنا دیں گے تانوں. اچھا. کام بہت ہے, محنت کامیابیاں لائے گی, اور کاروبار میں اس وقت دلچسپی بھی بڑھے گی آپ کی. آپ کے کام میں امپرووائزیشن, اسکل انہینسمنٹ کا میں نے شروع میں ذکر کیا, وہ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. بڑی کوئی پریشانی پورے سال میں نہیں ہوئی آپ کو بزنس میں. کیریئر اور جاب کے حوالے سے جو ہے وہ تھوڑا سا یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے اندر نا کوئی
سیٹسفیکشن اس طرح کی نہ ہو. اچھا. لیکن آپ کی ترقی ہو رہی ہوگی. جب انسان سینسٹیو ہو جاتا ہے نا تو اسے لگتا ہے حالات خراب ہے, مزہ نہ بھی آ رہا ہو لیکن آپ گرو کر رہے ہوتے ہیں. تو اس وقت جو ہے نا ہو سکتا ہے کہ آپ سیٹسفائی نہ ہو لیکن اس کے باوجود ترقی کرتے رہیں. اور سٹن کی پوزیشن جو ہے نا وہ مارچ میں ہی یا مارچ کے بعد ہی نئے موقع کھولنے شروع کر دے گی, اور ہو سکتا ہے ایسی صورت میں ملازمت میں چینج ہو جائے. اس وقت آپ کے جو رائیولز ہیں نا وہ بزنس میں ہوں, جاب میں ہوں, ذرا نقصان پہنچا سکتے ہیں, جذباتی نہ ہو. آپ کے رائیولز جو ہیں وہ نقصان پہنچا سکتے ہیں, حریف آپ کے حاوی ہو سکتے ہیں. اس لیے اپنے اندر کی آواز سنیں. اس وقت اسپرچوئل کنیکشن بڑا اسٹرانگ کرنے کی ضرورت ہے. وہ کریں, اپنے اندر کی آواز سنیں تاکہ آپ پریمپٹ کر سکیں. واہ واہ واہ, بالکل ٹھیک. فائنینشیلز بہت اچھے ہیں, مالی مشکل کوئی نہیں ہے, لیکن پھر بھی میں نے کہا نا کہ اس وقت وہ سیٹسفیکشن نہیں ہے. تو مایوسی کہ یار میں نے ایکسپیکٹ کیا تھا یہ 10 کروڑ منافع ہو, یہ 9 کروڑ ہو گیا. تو وہ جو ہے نا وہ شاید وہ اس قسم کی سچویشنز انسیٹسفیکٹری جو ہے نا وہ تھوڑا سا وہ آپ کو جو ہے نا وہ نیچے لے جا سکتا ہے. لیکن اوور آل بہت اچھے ہیں. ہاں, فرسٹ 6 منتھس یعنی ستمبر تک آپ کے جو ہے نا وہ مالی حالات بہتر سے بہتر تو ہو رہے ہیں, لیکن خرچہ بھی زیادہ ہو رہا ہے. منصوبے ذرا سوچ سمجھ کے لگائیں, سوچ سمجھ کے سرمایہ کاری کریں. لو لائف بڑی شاندار ہوگی ہے. میں نے آپ کو کہا لو میرجز کے تو ان کے 5ویں گھر میں جو ہے نا وہ تھوڑا سا لانگ ٹرم ریلیشن شپ خراب ہونے کے چانسز ہیں. وہ ہوگا کہ اگر آپ کی شادیوں کو 5 سے 7 سال ہو گئے ہیں نا تو پھر کوئی تھوڑی سی ناچاکی ہونے کے چانس سکتی ہے, ورنہ نہیں ہے. ویسے آپ کا جو ٹرانزٹ بن رہا ہے وہ بہت اچھا بن رہا ہے. جوپیٹر جو ہے نا وہ محبت سمیت ہر مرحلے میں آپ کو سپورٹ کر رہا ہے, لیکن اس وقت ریمین پازیٹیو بہت ضروری ہے. بالکل صحیح, بالکل صحیح. اوور آل یہ محبت کے حوالے سے چیزیں بہت اچھی ہیں جی. شادی شدہ لوگ جو ہیں جن کی شادیاں نہیں ہو رہی, وہ شادی کی ایج کو, خاص طور پہ بیٹیوں کے لیے لوگ بہت پریشان ہوتے ہیں. تو یہ سال بہت اچھا ہے, بہت اچھا ہے. اور اس وقت خاص طور کے اوپر آپ کو اچھے اسپاؤس ملنے کے چانسز ہیں. اور ہاں الجھن ہو سکتی ہے, وہ بھی میں نے کہا کہ ان شادی شدہ لوگوں میں جن کی شادیوں کو ذرا لمبا عرصہ ہو گیا. تو باقی اوور آل ویسے کوئی اتنے بڑے مسائل نہیں ہیں, اوور آل ٹھیک ہے. فیملی بھی آپ کی سپورٹ میں ہے. اور جوپیٹر تھوڑا سا ویک ہوگا فرسٹ 6 منتھس میں, اس لیے تھوڑا سا حکمت عملی کے ساتھ چلیں. جوپیٹر ویک ہوگا تو اس کا مطلب ہے سیٹرن اسٹرانگ ہوگا. اچھا, تو وہ ایگریشن, غصہ, جلد بازی, سینسٹیوٹی, اس سے گریز کرنا. پہلے 6 مہینے کے بعد ویسے ہی چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. اس وقت غفلت نہیں برتنی. غفلت اپنے کاروبار میں, رشتوں میں, آپ کی فیملی میں, آپ کی چیزوں میں, کوئی بھی وہ نقصان. You have to be watchful. Yes sir. لینڈ پراپرٹی وہیکل پازیٹیو مٹیریلزم, زمین اور گاڑی کے حوالے سے چیزیں ایوریج ہیں. ہاں, اس وقت کوئی بھی ایسی جائیداد جس میں قانونی معاملات انوالو ہیں یا کوئی تنازع چل رہا ہے اس میں ہاتھ نہ ڈالیں. اور اگر آپ کے پاس کوئی ایسی پراپرٹی ہے جس کا تنازع چل رہا ہے تو چیزیں سلو ڈاؤن ہو جائیں گی, وہ تیزی سے حل نہیں ہوں. وہ یہ خاص طور پہ اگلے 6 مہینے جو ہے نا اس کو احتیاط کریں. نئی گاڑی آ سکتی ہے, نیا گھر بن سکتا ہے, چیزیں اچھی ہو سکتی ہیں. اس وقت دھوکہ بھی ہو سکتا ہے. کم قیمت کے لالچ میں نہ گاڑی نہ گھر, کوئی چیز پر جو ہے نا وہ پرچیز کرنے کی کوشش نہ کریں. سوچ سمجھ کے آنکھیں کھلی رکھ کے کریں. ایجوکیشن کے حوالے سے جوپیٹر بہت ہی سپورٹ کر رہا ہے. اور خاص طور پہ جو ہے وہ اسٹوڈنٹس جو اپنے شہروں سے, اپنے ملک سے باہر تعلیم حاصل کر رہے ہیں وہ بہت ترقی کر رہے ہیں. اچھا, اس وقت جو ہے وہ والدین اور اساتذہ یہ بہت سپورٹیو ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو جوپیٹر چونکہ استاد بھی کہا جاتا ہے اس کو, جوپیٹر اور سیٹرن کو بھی استاد کہا جاتا ہے, تو اس کا مطلب ہے ٹیچنگ اینڈ لرننگ دونوں میں بہت زبردست اتار آ رہا ہے. جو مطلب اس کا اتار کہہ رہا ہوں جو ہے چیزیں عروج آ رہا ہے. تو اس وقت جو ہے نا وہ اگر آپ تعلیم پہ حوالے دے دینا تو اس وقت آپ بہت کمال کا چیزیں کریٹ کر سکتے ہیں. یعنی آپ اسٹڈی میں وہ ایکسیل کر سکتے ہیں جو آپ نے کبھی ڈریمز میں سوچا ہے. تو اوور آل یہ پورا سال پازیٹیو ہے. ہیلتھ کے حوالے سے جو ہے یہ سال پچھلے سال سے تو زیادہ بہتر ہے, لیکن تھوڑا سا ایشو کر سکتا ہے. اس وقت لوور ایبڈومن اینڈ گٹ یہ بہت سینسٹیو ہے.
لوور ابڈومن میں جو ہے وہ کڈنیز، یورین ٹریک، ریپروڈکٹری ہیلتھ اینڈ گٹ کیئر، وہ آپ کو دباؤ میں لا سکتا ہے. اور اس کا بہترین حل بھی یہی ہے کہ اپنی ڈائٹ بہتر رکھیں. اور اس وقت اگر آپ نے ہائیجین، ہیلتھ اینڈ ہائیجین کے اوپر کمپرومائز کیا پھر نقصان ہو، تو پرابلم ہوگی. ہائیجین کے اوپر کمپرومائز مت کریں. باقی اوور آل ٹھیک ہے. اگر کسی کو ہارٹ کے مسائل ہیں وہ بالکل ٹھیک ہو رہے ہیں، جن کو آنکھوں سے ریلیٹڈ مسائل ہیں وہ بڑی تیزی سے ٹھیک ہو رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ درینہ مسائل جو ہیں وہ حل ہو رہے ہیں. لکی جیم اس جو ہے وہ سال میں، پورے سال کا چونکہ ہم بتا رہے ہیں، تو وہ ہے ایمرلڈ، صدقہ نیلے رنگ کے کپڑے کا یا پھر گوشت کا. اور لکی کلر جو بنے گا وہ بنے گا گولڈن اور یلو کے سارے شیڈز، اسپیشلی گولڈن، یلو، براؤن، ان کے سارے شیڈز. لکی نمبر بنے گا 2 اور سورت آف دا ایئر بنے گی سورہ علم نشرہ. اور منتھ آف دا ایئر بنے گا اگست. اچھا، بہت ہی شاندار. بیسٹ منتھ اگست میں ترقی بہت ہوگی. اب آ جاتے ہیں چوتھے سٹار یعنی کینسر کی طرف. تو کینسر جو ہے وہ مارکیٹنگ پروفیشنلز جو ہے نا، دے کین گیٹ بمپر بینیفٹس. مارکیٹ پروفیشنلز بہت زبردست، اس میں کوئی شک نہیں. کاروبار میں لوگ بہت بہترین کام کر رہے ہیں. تھوڑی سی ہیسٹ آ سکتی ہے، اور ہیسٹ میں، جلد بازی میں اچھے فیصلے نہیں ہوں گے. سوچ سمجھ کے کام کریں. سیٹن کی پوزیشن چیلنجز لا سکتی ہے. سیٹن اس وقت اس پوزیشن میں ہے کہ نہ آپ کو مدد دے گا نہ آپ کو نقصان دے گا، بالکل نیوٹرل ہو جائے گا. یہ پورا سال ہی تقریباً، خاص طور پہ پہلے 7 مہینے تو یہ نیوٹرل رہے گا. پھر یہ ہے کہ آخری جو 6 مہینے ہیں نا، 6 منتھس جو ہیں، ان میں کاروباری لوگ جو ہے وہ ان میں بہت ترقی کریں گے. امپورٹ ایکسپورٹ، بزنس، مارکیٹ سروس، اس کے علاوہ جو ہے وہ کافی بہتر ہے. یعنی پچھلے سال کی نسبت ان کا بزنس کا ذائچہ بہت اسٹرانگ ہے. کیریئر اور جاب کے حوالے سے بھی بہت اچھا ہے. اور وہ سارے جو درینہ مسائل ان کے تھے وہ حل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ایک نئی انرجی ہے ان کے ساتھ. اور جو میں نے پہلی لائن کہی ہے کہ مارکیٹ کے لوگ مطلب وہ مارکیٹ کوئی بھی ہو، بالکل صحیح، ٹھیک ہے. ٹریولنگ بہت بڑھ رہی ہے اس وقت. اگر آپ اپنے بزنس پہ فوکس کر لیتے ہیں، اپنی جاب پہ فوکس کر لیتے ہیں، تو اپنے رائیولز کو کہیں بہت پیچھے چھوڑ کے آگے چلے جائیں. اس وقت آپ کو ایک کشن مل جائے گا. بالکل صحیح. یعنی آپ کی جو ایک بیسیکلی آپ کی اپنی ایکسپیکٹیز، دوسرا آپ کو ایک کشن، تو آپ اچھا دوڑ سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہو گیا. فائنینسز جو ہیں وہ مکمل حل تو نہیں ہوں گے، لیکن حل ہونے کی طرف جانا شروع ہو جائیں گے. بہتر ماحول جو ہے وہ بہتر بننا شروع ہوگا. جوپیٹر کی پوزیشن جو ہے وہ فرسٹ 6 منتھس میں چیزیں بہتر کر رہی ہے، لیکن نیکسٹ 6 منتھس میں پھر دباؤ کے اشارے ہیں. تو اخراجات بھی بڑھیں گے، ان کو سیٹل کر لیجئے گا. قرض لے کے سرمایہ کاری پورے سال میں بالکل نہیں کرنی. پیسے نہیں پڑنے کسی کو. نو سر. اچھا. قرض جو ہے نا وہ اس سال میں دباؤ لا سکتا ہے. اور خاص طور پہ اگر آپ قرض لے کے، لون لے کے بینک سے بھی بزنس کریں گے، کامیابی کے چانس تھوڑے ہیں. تھوڑا کر لیں، اس میں زیادہ پیسے آ جائیں. لو لائف جو ہے وہ سکون میں گزر جائے گی. پچھلے 2 سالوں سے بہتر اس سال محبت کا ذائچہ ہے. ارے واہ واہ واہ. تھوڑی سی جو ہے نا وہ پچھلے سالوں میں نا محبت میں بے حسی، نیگیٹو ریلیشنز، اس کے اشارے مل رہے تھے. پرانی ناراضگیاں اس سال میں دور ہو جائیں گی. جوپیٹر کی پوزیشن جو ہے آئیڈیل تلاش کرنے میں مدد دے رہی ہے. اوکے. وینس، مارس جو ہے ان کو آخری 6 منتھ بہت اسٹرانگ کر رہے ہیں. وینس اور مارس جو ہے نا آخری 6 مہینے بہت زبردست انرجی دے رہے ہیں. تو وینس جو ہے اس کو گریک میتھ میں محبت کی دیوی کہا جاتا ہے. ارے واہ. تو محبت کی دیوی جب راضی ہے تو پھر ٹھیک ہے. پھر کیا. اور جو مارس ہے وہ جنگ کا دیوتا ہے. اچھا یہ بھی ہے ایک چیز، یہ بڑی ایک ایسی مجھے یاد آ گیا، اس کے اوپر بات کر دوں. وینس اور مارس جب اکٹھے ہوتے ہیں نا تو محبت بھی بڑھتی ہے، کلیشز بھی بڑھتے ہیں. اچھا. گریک میتھ میں یہ کہا جاتا ہے کہ وینس کا کرش ہے نا وہ مارس کے ساتھ ہے. ارے. مارس جنگ کا دیوتا ہے. تو یہ دونوں آپس میں جڑے ہوئے بھی ہیں. اچھا یہ مسائل بھی یہ بھی ہو سکتا ہے. اوکے.
میرٹل لائف جو ہے ان کی بہت اچھی ہے. پہلے 6 مہینے تو شادیوں کے لیے بہت ہی اچھے ہیں, اور لو میرجز بہت شاندار ہیں. نیکسٹ 6 منتھ میں مسائل ہو سکتے ہیں, لیکن چھوٹے موٹے مسائل ہوں گے, بڑے نہیں. اور وہ بھی ان لوگوں کے لیے جن کی شادیوں کو 3 سے 5 سال کا عرصہ گزر چکا ہوا. شادی شدہ لوگوں کے لیے پہلے 6 منتھس اپنے بچوں کے ساتھ, اپنی فیملی کے ساتھ, اپنے ریلیشنز کو بہت بہتر کرنے کا ٹائم ہے. اوکے. پھر یہ ہے کہ نیکسٹ جو ہے وہ 6 منتھس کے بعد, اس کے بعد پھر اس سے اگلے 3 مہینے وہ تھوڑا سا دباؤ لا سکتے ہیں. مارچ کے بعد خاندانی معاملات بڑی تیزی سے بہتر ہوں گے, اور لہجہ نرم رکھیں, حکمت عملی بہتر کر لیں تو کامیابی ہے. لینڈ پراپرٹی وہیکل کی بات کر لیں تو یہ سال بہت بہتر ہے. جائیداد خریدنا فائدہ مند ہے. اور ہاں, جو میں نے پہلی بات کی, نوروز بھی اسی طرف آ رہا ہے, اور یہ 2025 بھی. اپنی برتھ پلیس سے ہٹ کے جو ہے وہ کام کرنا, اپنی برتھ پلیس سے ہٹ کے جائیداد لینا, وہ آپ کو فائدہ دے رہا ہے. نئی گاڑی, نیا گھر بہت اچھا ہو رہا ہے. زمین جائیداد اور اپ لفٹنگ جو ہے وہ آپ کی لیونگ سٹینڈرڈ لائف سٹائل کی بہت اچھا ہو رہا ہے. ایجوکیشن کی بات کر لیں تو یہ سال بڑے پیمانے پہ پازیٹیو ہے, بڑے پیمانے پہ رزلٹ اورینٹڈ ہے. اور اس وقت خاص طور کے اوپر اسکل انہینسمنٹ کے اشارے ہیں, تو اس کا مطلب ہے پروفیشنل ایجوکیشن بہت ترقی کرے گی. اس وقت جو ہے وہ عام جو روٹین کی اسٹڈی ہے اس سے کہیں زیادہ پروفیشنل جو ہے وہ ایجوکیشن سپورٹ کر رہی ہے. اور اس سال کی گئی محنت بڑے فائدے دے کے جائے گی. اور تھوڑا سا یہ ہو سکتا ہے کہ گھر سے ملنے والی پریشانی وہ تعلیم کے معاملات کے اوپر اثر ڈالتا ہے. وہ گھر میں کچھ چیزیں ہو سکتی ہیں. یہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب آپ ہائر اسٹڈیز میں ہوتے ہیں نا, تو دھیان صرف تعلیم سے ہٹ کے ادھر ادھر کی چیزوں پہ بھی جا جاتا ہے. تو وہ ادھر ادھر کی چیزیں جو ہے نا وہ بڑی ضروری تھی. سیٹن جو ہے وہ کافی بہتر ہے. ہیلتھ کی بات کر لیں خاص طور کے اوپر, تو مارس کی پوزیشن اور سیٹن کی پوزیشن مارچ, اپریل اور مئی میں ملے جلے نسبتاً نیگیٹو اثرات کریٹ کر رہے ہیں. اچھا, اس لیے بہت دھیان کرنا پڑے گا اپنی ہیلتھ اینڈ ہائیجین کا. اور اس وقت خاص طور پہ اگر آپ کو کوئی بیک ایک کا مسئلہ ہے, یا آپ کو کوئی ای این ٹی سے ریلیٹڈ مسئلہ ہے, یا خاص طور پہ آنکھوں سے ریلیٹڈ کوئی مسئلہ چل رہا ہے, وہ فلیئر اپ ہو سکتا ہے, وہ مسئلہ کریٹ ہو سکتا ہے. بہت احتیاط کیجیے گا. باقی اوور آل ٹھیک ہے. ایتھلیٹس کو یہ مسئلے خاص طور پہ کمر میں کھچاؤ وہ ہو سکتا ہے. ان کو اپنے جو ہے نا وہ بہت احتیاط اپنے ڈاکٹر سے رجوع کرنا پڑے گا. لکی جیم آف دا ایئر اگر ہم بات کر لیں تو لکی جیم آف دا ایئر بنتا ہے جیڈ. صدقہ اور بنے گا آف وائٹ یا پنک کلر کے کپڑے کا, یا پھر گندم آٹا یا روٹی, اینی کائنڈ آف بریڈ. اینی کائنڈ آف بریڈ یعنی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف روٹی, کو نان, کو برگر, ایون کچھ بھی جس میں اینی کائنڈ آف بریڈ وہ دے دیں. لکی کلر جو ہے وہ اس وقت بنے گا بلو. لکی نمبر بنے گا 3. سورت آف دا ایئر سورہ قلم, اور منتھ آف دا ایئر جون. وہ بہت اچھا ہے.